بسم الله الرحمن الرحیم۔ مرکز دعوت الجالیات کویت کے یوٹیوب چینل اسلام کے ڈبلیو کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہو اور دوسروں کی دنیا اور آخرت کا بھلا ہو۔ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. عزیزان گرامی، محترم بھائیوں اور دوستوں اور معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں اور خواتین اسلام، اس سے پہلے کہ میں آج کے موضوع پر اپنی گفتگو کا آغاز کروں، میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے بھی اور خصوصاً اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے بھی۔ آپ حضرات سے جو ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو موضوع بیان کیا جائے گا باذن اللہ تعالی وہ بہت ہی اہم موضوع ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے، تو آپ ہمتن گوش ہو کر پوری توجہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ میری گفتگو سماعت فرمائیے گا، اور ماؤں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ خصوصاً پتہ چلا ہے کہ کچھ مائیں بہنیں نیچے بیٹھی رہتی ہیں اور وہ آپس میں بیٹھ کے گفتگو کرتی رہتی ہیں، یا پھر آج کل جس طرح یہ موبائل بڑا مشغلہ ہے تو موبائل میں مشغول رہتی ہیں، یا پھر باہر پارکنگ میں رہتی ہیں۔ تو ان تمام ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ جو نیچے بیٹھی ہیں وہ اوپر تشریف لے آئیں اور توجہ سے میری گزارشات اور معروضات جو بھی میں ذکر کروں گا انہیں سماعت فرمائیں۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر مکہ مکرمہ میں اللہ کے گھر کو تعمیر فرمایا تو انہوں نے کچھ دعائیں کی تھیں۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اے ہمارے رب ان اہل مکہ کے اندر ایک رسول بھیجنا جو انہی میں سے ہو، وہ آ کر کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ ان پر تیری آیات کو پڑھ کے سنائے گا، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے گا، یعنی انہیں ان کی رہنمائی کرے گا کہ تم اپنے گناہوں سے کس طرح پاک ہو سکتے ہو، گناہوں سے پاک ہونے کے طور طریقوں سے آگاہ کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ رب العزت نے شرف قبولیت سے نوازا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اہل مکہ کے اندر، اہل مکہ میں سے ہی ایک شخص کو جو ان میں سب سے بہتر تھا، اس کو نبوت کے اور رسالت کے منصب پہ فائز کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم،
کہ ہم نے تم میں سے ہی ایک شخص کو رسول بنا کے بھیجا، اس رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کو یتلو علیکم آیاتہ، وہ تمہیں اللہ رب العزت کی آیات پڑھ کے سناتا ہے، ویزکیکم، اور تمہیں گناہوں سے پاک ہونے کے جو طریقے ہیں ان کے بارے میں آگاہ کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور یہ نبی تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جن کو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، کتاب و حکمت کی تعلیم دینا۔ علم نہیں تھا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ الجمعہ کے شروع میں بھی ارشاد فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس سے پہلے یہ اہل مکہ واضح گمراہی کے اندر تھے، پھر اللہ رب العزت نے ان کے اندر انہی میں سے ایک شخص کو رسول بنا کے بھیجا۔ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ وہ وہی ذمہ داری جو پچھلی آیت میں ذکر کی جا چکی ہیں۔ میرے بھائیو، اس سے پہلے جو کھلی گمراہی تھی وہ کیا تھی؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ نجاشی کے دربار میں تھے، حبشہ کے اندر، ارحم اور قطع رحمی کرتے تھے، یعنی اپنے رشتہ داروں علیہ وسلم نے ہمیں جاہلیت کی تاریکیوں سے نکالا، توحید کا نور ہمیں دکھلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو اور اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کرو، مردار نہ کھایا کرو اور بے حیائی کے کاموں سے بچا کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کرنے کی بجائے صلہ رحمی کیا کرو، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا کرو، اور بجائے اس کے کہ ایک طاقتور ایک کمزور کو کھائے، طاقتور کمزور پر ترس کھائے اور اس کے ساتھ ہمدردی کرے اور اس کے ساتھ محبت اور پیار کا تعلق قائم کرے، اور اس کے پاس پیسہ ہو تو وہ پیسہ بھی خرچ کرے اس کمزور پر۔ یہ تعلیمات تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جاہلیت کے دور میں جو برائیاں تھیں، ان برائیوں سے نکالنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کی تعلیم و تربیت کا اہتمام فرمایا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی۔ میرے بھائیو، یہاں سوال یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے سکھلایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے تعلیم دی تھی؟ جبکہ آپ خود بھی تو امی تھے، اور امیین کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا گیا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اللہ رب العزت نے آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اور حکمت کو نازل فرمایا اور آپ کو ان باتوں کی تعلیم دی جن باتوں کا آپ کو پہلے علم نہیں تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم کون تھے؟ اللہ رب العزت تھے۔ اللہ رب العزت نے تعلیم دی۔ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم تھے اور آپ کے مربی تھے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس شخصیت کو اللہ رب العزت نے تعلیم دی اور جس شخصیت کی تربیت اللہ رب العزت نے کی، اس سے بڑا کوئی عالم کون ہوگا یا اس سے بڑا مربی کون ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا معلم اور سب سے بہتر مربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی معلم نہیں ہو سکتا اور کوئی مربی نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا، اللہ رب العزت نے مجھے اس طرح نہیں بھیجا کہ میں لوگوں کو مشکل کے اندر ڈالوں، لوگوں کو مشقت کے اندر ڈالوں، سختی کرنے والا نہیں بنا کے بھیجا نبی صلی اللہ تعالیٰ نے مجھے، ولا متعنتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرح بھیجا ہے کہ میں لوگوں کی لغزشوں کو تلاش کروں اور ایک ایک بندے کی لغزش پہ اس کی پکڑ کروں اور اس کو رسوا کروں لوگوں کے سامنے، مجھے اس طرح نہیں بنا کے بھیجا گیا، اور نہ ہی مجھے لوگوں کو مشکلات میں ڈالنے کے لیے بھیجا گیا، ولیکن بعثنی معلما میسرا، بلکہ اللہ رب العزت نے تو مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے، میسرا، آسانی پیدا کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک معلم کو اپنے شاگردوں کے ساتھ آسانی والا معاملہ اختیار کرنا چاہیے، اور ایک مربی کو اپنے ماتحت جو اس کے زیر کفالت لوگ ہیں یا جن کی وہ تربیت کرتا ہے، وہ ان کے ساتھ محبت اور پیار کا تعلق قائم کریں، تبھی تو اس کی تعلیم کا اس پر اثر ہوگا، تبھی تو اس کی تربیت کا اس پہ اثر ہوگا، ورنہ اگر وہ اپنے ماتحت لوگوں کو یا جن کی وہ تعلیم و تربیت کرتا ہے یا جن کی تعلیم و تربیت کا ذمہ دار ہے، اگر ان کے ساتھ وہ اس طرح کا تعلق رکھے گا کہ ان کو مشکلات میں ڈالے گا اور ان کی لغزشوں کو ڈھونڈ کر ان کی پکڑ کرے گا، تو پھر اس بندے کی، اس معلم اور اس مربی کی تعلیم و تربیت کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم و تربیت کے کون سے طریقے تھے جو آج کے اس درس کے اندر میں عرض کرنا چاہتا ہوں؟ اس میں کئی چیزیں ہیں، انتہائی اختصار کے ساتھ۔ پہلی بات یہ ہے، میری بات توجہ سے سنیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طالب علموں کو خوش آمدید کہتے تھے، جو دین کے طلبگار ہوتے، جو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ویلکم کہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خوش آمدید کہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبد القیس کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو آپ نے پوچھا من القوم او من الوفد، کون لوگ ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے من ربیعہ، ہم ربیعہ قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مرحبا بالقوم او بالوفد، آپ لوگوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب دیکھیں، عبد القیس کے وفد کے لوگ جو ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مرحبا کہا، انہیں خوش آمدید کہا، انہیں ویلکم کہا، اور فرمایا غیر خزایا ولا ندامہ، کسی رسوائی کے بغیر اور کسی شرمندگی کے بغیر، یعنی تم لوگ اپنی خوشی کے ساتھ یہاں اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہو، تمہیں کسی قسم کی رسوائی اور شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑا ہے اور نہ کرنا پڑے گا۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب ایک معلم اپنے طالب علم کو خوش آمدید کہے گا اور اس کو اپنے قریب کرے گا، تو طالب علم اس کی بات کو توجہ سے سنے گا، اپنے ٹیچر، اپنے معلم، اپنے مربی کی بات کو توجہ سے سنے گا اور اس پر اس کا اثر ہوگا۔ اسی طرح حضرت صفوان بن عسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے گزارش کی انی جئت اطلب العلم، اے اللہ کے رسول میں تو صرف دین کا طالب علم بن کے آیا ہوں، دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ فقال له، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بطالب العلم، اے دین کے طالب علم، اے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آنے والے شخص، میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا کہ ان طالب العلم تحفہ الملائکۃ باجنحتها، جو شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کو اپنے پروں کے ساتھ گھیر لیتے ہیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ تظلہ، کہ فرشتے اس اپنے پروں کے ساتھ اس پہ سایہ کرتے ہیں۔ ثم یرکب بعضهم علی بعض، پھر فرشتے ایک دوسرے کے اوپر سوار ہوتے ہوئے وہ آسمان دنیا تک وہ لائن بنا لیتے ہیں، آسمان زمین سے لے کے آسمان دنیا تک وہ ایک دوسرے پہ سوار ہو کر وہ لائن بنا لیتے ہیں۔ کس لیے؟ لمحبتہم لما یطلب، وہ جو دین کا طالب علم آیا ہے اس سے محبت کے اظہار کرنے کے لیے فرشتے بھی اس کے لیے اس کے پیروں تلے پر بچھاتے ہیں،
اس کے اوپر اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں، اپنے پروں کے ساتھ اس کو گھیر لیتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ طالب علم آئے تو ٹیچر کو چاہیے کہ اپنے طالب علم کو خوش آمدید کہے، اس کے استقبال کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹیچر کو چاہیے، ٹیچر اس کی ایک صفت کیا ہے، معلم اور مربی کا نبوی طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں کی طرف بھرپور توجہ دیتے تھے اور بھرپور توجہ کے ساتھ اپنے شاگردوں کے ساتھ گفتگو کرتے تھے۔ اس سلسلے میں بہت سارے واقعات ذکر کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں صرف ایک واقعہ ذکر کر کے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت ابو رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس واقعے کو توجہ سے سنیں۔ ابو رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور یہ خطبہ کون سا تھا؟ یہ جمعہ کا خطبہ تھا، کیونکہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب الجمعہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، میں آیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، رجل غریب جاء يسأل عن دینہ، ایک اجنبی انسان یعنی دور سے چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، وہ آپ سے دین کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، لا یدری ما دینہ، وہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا دین کیا ہے۔ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک اجنبی انسان دور سے چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک معلم تھے، مربی تھے، آپ نے خطبہ جمعہ چھوڑ دیا، وہاں پر خطبہ جمعہ روک دیا، اور پھر فَأَقْبَلَ عَلَيَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابی کہتے ہیں ابو رفاعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف بھرپور متوجہ ہوئے اور آپ نے خطبہ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ میرے پاس تشریف لائے، وہاں پر ایک کرسی لائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرسی پہ بیٹھ گئے، وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تعلیم دینے لگے، اس علم میں سے مجھے سکھلانے لگے جو علم اللہ رب العزت نے آپ کو دیا تھا۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں ثم اعطى خطبته فاتم آخرها، مجھے تعلیم دینے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لے گئے اور آپ نے اپنا خطبہ جمعہ جو ہے مکمل کیا۔ یہ واقعہ میرے عزیز بھائیوں کیا بتلاتا ہے؟ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر متواضع انسان تھے، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، سید ولد آدم یوم القیامہ، سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کے طالب علم کو دیکھا اور اس کی تڑپ اور اس کے جذبے اور اس کے شوق کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ جمعہ کو چھوڑ دیا اور اپنے اس طالب علم کی طرف متوجہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کی تعلیم دی۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں سے محبت کا اظہار کرتے تھے۔ ایک ٹیچر، ایک معلم اپنے شاگردوں سے محبت کا اظہار کرے، سب سے پہلے ان کے دلوں کو اپنے قبضے میں کرے، ان کے دلوں کے اندر اپنی جگہ بنائے، پھر اس کی بات شاگردوں کے اوپر اثر انداز ہوگی، اس کی بات مؤثر ہوگی، اس کا اثر ہوگا طالب علموں پر اور اس کے شاگردوں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں سے کس طرح اظہار محبت کرتے تھے، سنیے ذرا دو چار واقعات۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا معاذ واللہ انی لاحبک، اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے ایک شاگرد، دین کے طالب علم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں، واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنائیت کا اظہار کرنے کے بعد، اس محبت کا اظہار کرنے کے بعد فرمایا کہ میں تمہیں ایک بات کی تلقین کرتا ہوں کہ تم نماز کے بعد کبھی بھی اس دعا کو نہ چھوڑنا، ہمیشہ اس دعا کو نماز کے بعد پڑھتے رہنا۔ وہ دعا کیا ہے؟ کس کو معلوم ہے وہ دعا؟ وہ دعا کون سی ہے؟
اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس دعا کی تعلیم دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پیارے صحابی کو۔ دوسرا واقعہ سنیے، حضرت عمر بن ابی سلمہ، یہ چھوٹے سے بچے تھے اور یہ ابو سلمہ کے بیٹے تھے۔ ابو سلمہ کی بیوی تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے عمر بن ابی سلمہ پیدا ہوئے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ابو سلمہ فوت ہوئے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر کس نے شادی کر لی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر یہ امہات المومنین میں شامل ہو گئیں، تو ان کا جو بیٹا ابو سلمہ سے پیدا ہوا تھا جس کا نام عمر تھا، اس نے پرورش حاصل کرنا شروع کر دی کس کی گود میں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں۔ چنانچہ حدیث کے اندر، اور یہ حدیث وہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کھانا سامنے تھا، میرا ہاتھ کبھی ادھر جا رہا تھا کبھی ادھر جا رہا تھا، اور میں کھانے کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کھانا نہیں کھا رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معلم کا کردار کس طرح سے ادا کیا؟ اس بچے کو ڈانٹا نہیں، اس بچے کو گالی گلوچ نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اُدْنُو یا بُنَیّا، میرے پیارے بیٹے ذرا قریب ہو جا۔ اس کو قریب کیا، آپ نے پیارا بیٹا کہہ کر اس کو پکارا اور کہا یا غلام، اے پیارے بچے، سم اللہ، کھانا کھانے لگو تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھایا کرو، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور جو کھانا تمہارے سامنے ہو اس میں سے کھایا کرو۔ اس تعلیم و تربیت کا اثر کیا ہوا؟ جس قدر اپنائیت اور پیار و محبت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی تربیت کی تھی، اس کو تعلیم دی تھی، اس کا اثر کیا ہوا؟ عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طُعْمَتِي بَعْدُ، پھر جب تک میں زندہ رہا میں ان تینوں باتوں کا خیال کرتے ہوئے، ان تینوں آداب کا خیال کرتے ہوئے کھانا کھاتا تھا۔ پھر میں نے کبھی ان تینوں باتوں کے خلاف نہیں کیا، بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتا تھا، دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاتا تھا اور اپنے سامنے سے کھاتا تھا۔ ایک اور واقعہ سنیے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑا، یعنی ابن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ یہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بات کرنا، یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ یہ اپنائیت کی دلیل ہے، محبت اور پیار کی دلیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اظہار محبت کرتے ہوئے، اپنائیت کے احساس دلاتے ہوئے آپ نے فرمایا ابن عمر کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، ابن عمر تم دنیا میں اس طرح رہنا جس طرح کہ ایک اجنبی انسان رہتا ہے، یا ایک اجنبی انسان ہوتا ہے، یا پھر ایک مسافر کی طرح رہنا۔ اب اس بات کا کتنا گہرا اثر ہوا ہوگا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ پھر وہ اس بات کا اثر لے کر وہ کہا کرتے تھے کہ جب تم صبح کر لو شام کا انتظار نہ کرنا، اور جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرنا، ہر وقت اپنی موت کا خیال رکھنا، فکر کرنا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چھوٹی سی بات کا اثر ہوا، کن فی الدنیا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ اس جملے کا اثر کیا ہوا کہ وہ یہ کہتے سب کو، حدیث بھی بیان کرتے، اور وہ لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو مردوں کے اندر شمار کرو، صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ میرے بھائیو، یہ اور اس کے علاوہ بے شمار واقعات ہیں۔ ایک معلم کو اپنے شاگردوں کے ساتھ اظہار محبت کرنا چاہیے، اور اظہار محبت کر کے اس کو اپنے قریب کرنا چاہیے، اس کے دل کے اندر اپنی جگہ بنانی چاہیے۔ پھر آپ جو تعلیم و تربیت کریں گے اس کا آپ کے شاگردوں پر اثر بھی ہوگا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے اور بعض اوقات آپ سے سوال کیا جاتا تھا، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے اور جواب دینے والا صحیح جواب دیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعریف فرماتے تھے، اس کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے۔ اور اگر کوئی سوال کرتا، اگر کوئی سوال کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا آپ کے شاگردوں میں سے، اس کا سوال اگر اچھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعریف کرتے تھے کہ تم نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا
اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان گرامی میں سے ایک شاگرد تھے، جلیل القدر شاگرد تھے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ بتلائیے کہ من اسعد الناس بشفاعتی کا یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ کون سب سے بڑا خوش نصیب ہوگا جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوال بہت پسند آیا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ لقد ظننت يا ابا هريرة الا يسألني عن هذا الحديث احد اول منك، مجھے یقین تھا کہ ابو ہریرہ تم سے پہلے یہ سوال مجھ سے کوئی بھی نہیں کرے گا، مجھے یقین تھا کہ سب سے پہلے یہ سوال تم ہی کرو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ جانتا ہوں لما رأيتك من حرصك على الحديث کہ تمہیں میری حدیث کو سننے کا اور میری حدیث کو ذہن نشین کرنے کا، یاد کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا ایک انداز کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی سوال کرنے والا سوال کرتا آپ کے شاگردوں میں سے اور اس کا سوال عمدہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعریف کرتے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سوال کیا حضرت ابو المنذر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو المنذر یہ بتلاؤ کہ اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی سوال کیا، انہوں نے پھر بھی وہی جواب دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی سوال کیا تیسری مرتبہ، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ قرآن مجید کے اندر سب سے عظیم ترین آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اب اپنے اس شاگرد کا جواب سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ لیہن لک یا ابا المنذر العلم، اے ابو المنذر تمہیں یہ علم مبارک ہو کہ جس علم کی بنا پر تم نے میرے سوال کا جواب دیا، صحیح جواب دیا کہ قرآن مجید کے اندر صحیح جو سب سے عظیم ترین آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اس سے تعلیم و تربیت کا ایک نبوی طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ شاگرد اگر آپ سے سوال کرے یا کوئی بھی اچھا کام کرے، مثلا وہ کلاس ورک ہوم ورک کر کے آیا ہے، آپ کو اس کا ہوم ورک اچھا لگا، آپ اس کی تعریف کریں اپنے دوسرے شاگردوں کے سامنے کہ آج میرے شاگرد نے بہت اچھا کام کیا ہوا ہے۔ اور اگر آپ خود سوال کرتے ہیں شاگردوں سے سوال کرتے ہیں اور کوئی شاگرد آپ کے سوال کا جواب بالکل درست دیتا ہے، آپ اس کی بھی تعریف کریں تمام شاگردوں کے سامنے تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو۔ اسی طرح میرے بھائیوں، تعلیم و تربیت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ بھی یہ بھی ہے کہ تعلیم و تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نرمی کے ساتھ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے اندر سختی نہیں تھی، نرمی کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ اللہ رب العزت کی رحمت کے ساتھ نرم دل واقع ہوئے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، تند مزاج ہوتے تو پھر یہ لوگ آپ سے دور ہو جاتے، تو لہٰذا آپ کیا کیجئے؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان سے درگزر کیجئے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور آپ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا بھی کیجئے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے آپ مشورہ بھی کیجئے۔ یہ غزوہ احد کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی سورۃ آل عمران میں کہ جس کے اندر بعض صحابہ کرام سے غلطی ہو گئی تھی اور اس غلطی کے نتیجے میں ایک بہت ہی سنگین نتیجہ سامنے آیا تھا، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اس غلطی کے ذکر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ ان کو درگزر کر دیں، ان کے لیے اللہ سے بھی بخشش مانگیں اور ان سے آپ آئندہ مشورہ بھی کیجئے۔ تو یہ جو نرمی ہے، نرمی تعلیم و تربیت کے اندر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اندر شامل ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے لیے ویسے تو کئی واقعات ذکر کیے جا سکتے ہیں۔ وہ بدو، وہ عرابی جس نے مسجد میں آ کر کے پیشاب کر دیا تھا، صحابہ کرام اس کو ڈانٹنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوہ ولا تظلموہ، اس کو چھوڑ دو اور اس کو مت کاٹو، یہ جو کر رہا ہے کرنے دو۔ پھر اس کے بعد جب وہ فارغ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم ایک ڈول پانی کے لے آؤ، اس کے پیشاب پہ بہا دو۔
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی پیار و محبت کے ساتھ اس اعرابی کو، اس بدو کو جو کہ آپ کا شاگرد تھا، لیکن اس سے غلطی کیا ہوئی تھی کہ مسجد کے اندر آ کر اس نے پیشاب کر دیا تھا، ظاہر ہے کہ مسجد پیشاب کی جگہ نہیں تھی، اس سے غلطی واقع ہوئی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم و تربیت بھی انتہائی پیار و محبت کے ساتھ کی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو مسجد ہے نا، یہ مسجد اس طرح کی گندی چیزوں کے لیے نہیں ہے، مسجد جو ہے اس کو پاک رکھنا چاہیے، یہ تو اللہ کے ذکر کے لیے ہے، اور اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہے، اور تسبیحات پڑھنے کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، تو یہاں جو گندگی، ناپاکی، نجاست جو ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی پیار و محبت کے ساتھ اس سے سمجھا دیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ معاویہ بن حکم بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت چل رہی ہے، ایک شخص کو چھینک آئی، میں نے اس کو کہہ دیا یرحمک اللہ، تو اب میرے جو آس پاس صحابہ کرام تھے وہ مجھے گھورنے لگے، تو میں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو وہ اپنی رانوں پر ہاتھ مارنے لگے مجھے خاموش کرانے کے لیے، کہتے میں خاموش ہو گیا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی تو کہتے ہیں فبی ابی وہو و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ صحابہ کرام کس قدر سختی کا رویہ اختیار کیا صحابہ کرام نے اس کے ساتھ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت پہ قربان جائیے۔ کہتے ہیں کہ ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، میں نے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ سے بہتر معلم کبھی نہیں دیکھا۔ فواللہ ما کہرنی، اللہ کی قسم مجھے آپ نے جھٹکا نہیں، ولا ضربنی، مجھے مارا نہیں، ولا شتمنی، اور آپ نے مجھے گالی گلوچ بھی نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو نماز ہوتی ہے اس کے اندر لوگوں کی آپس میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ جائز نہیں ہے۔ پیار و محبت کے ساتھ آپ نے مسئلہ سمجھا دیا۔ تو معلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیم و تربیت کے جو طریقے تھے، ان طریقوں کے اندر یہ طریقہ جو ہے وہ انتہائی مؤثر طریقہ ہے کہ آپ اپنے شاگردوں کے ساتھ ہمیشہ پیار و محبت کا اور نرمی کا اسلوب اور انداز اختیار کرتے تھے، رویہ اختیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب اور آپ کے رویے کے اندر سختی نہیں تھی۔ ایک اور بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً نصیحت کرتے تھے، یہ نہیں کہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت ہی کرتے رہتے تھے، بلکہ مناسب موقع دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تربیت کیا کرتے تھے اور وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو وعظ و نصیحت کرتے تھے۔ ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود کاش کہ آپ روزانہ ہی ہمیں وعظ و نصیحت کرتے، تو عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ کی قسم میں روزانہ وعظ و نصیحت کر سکتا ہوں، لیکن مجھے جو چیز روک رہی ہے وہ یہ ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں وقتاً فوقتاً نصیحت کرتے تھے کہ کہیں ہم اکتا نہ جائیں، ہماری اکتاہٹ کے خوف کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ہمیں وعظ و نصیحت کرتے تھے، اس لیے میں بھی تمہیں ہر جمعرات کو وعظ و نصیحت کرتا ہوں، روزانہ وعظ و نصیحت کرتا ہوں۔ اسی طرح سے ایک اور تعلیم و تربیت کا ایک نبوی طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان کو موقع دیکھنا چاہیے، جیسے ہی کو مناسب موقع ملے تو اس موقع کی مناسبت کے ساتھ انسان کو بات کرنی چاہیے اور تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک دن حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، رات کا وقت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات تھی، آپ نے چاند کی طرف دیکھا۔ اب دیکھا موقع جو ہے وہ کس قسم کا ہے، رات کا وقت ہے، چاند خوب چمک دمک رہا ہے، 14ویں کا چاند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو مناسب غنیمت سمجھا اور آپ نے ایک بات تعلیم و تربیت کے انداز میں ارشاد فرمائی۔ وہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا کہ انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لا تضامون فی رؤیتہ، تم ان قریب اپنے رب کو بھی اسی طرح سے دیکھو گے جس طرح کہ تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اور اس چاند کو دیکھنے میں تمہیں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 14ویں کا چاند ہو تو اس کو دیکھنے میں کسی قسم کی دقت نہیں ہوتی، تو آپ نے فرمایا کہ تم ان قریب اپنے رب کو بھی اسی طرح سے دیکھو گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اپنے رب کی رؤیت سے مشرف ہونا چاہتے ہو، رب کی رؤیت کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر ایک کام تمہیں ضرور کرنا ہوگا۔ وہ کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا،
کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے جو نماز ہے اور اسی طرح سورج کے غروب ہونے سے پہلے جو نماز ہے، یعنی فجر کی نماز اور عصر کی نماز، اگر تم کر سکو کہ یہ دونوں نمازیں تم سے کبھی بھی نہ چھوٹیں تو پھر ضرور کرنا۔ فجر کی نماز بھی ضرور پڑھنا، بر وقت پڑھنا سورج طلوع ہونے سے پہلے، اور اسی طرح عصر کی نماز جو ہے وہ بھی سورج غروب ہونے سے پہلے ضرور پڑھنا۔ اس طرح کیا ہوگا؟ اس طرح تم قیامت کے دن اللہ رب العزت کی رؤیت کا جو شرف ہے اس کو حاصل کر سکو گے، اپنے رب کو دیکھ سکو گے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، نبوی طریقے جو ہیں تعلیم و تربیت کے، ان میں ایک یہ بات بھی ہے کہ انسان کو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے تھے اور ہر ایک کے لیے تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے تھے، آپ گھر والوں کے لیے بھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے، عورتوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، نوجوانوں کے لیے بھی، چھوٹوں بچوں کے لیے بھی، اور اسی طرح غلاموں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے اور ہر جگہ پہ اہتمام کرتے۔ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر بھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے تھے۔ وہ جو چند خواتین آئی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگی اللہ کے رسول آپ کی ساری گفتگو تو مرد ہی سنتے ہیں، انہی کو یہ شرف ملتا ہے، اور عورتوں کے لیے تو اس میں حصہ بہت ہی کم ہے، تو ایسا کیوں نہ ہو کہ آپ ایک جگہ متعین کر دیں اور ایک وقت مقرر کر دیں تاکہ ہم اس مقررہ وقت کے اندر اس جگہ پہ جمع ہو جائیں، پھر آپ ہمارے پاس تشریف لائیں اور پھر آپ ہمیں بھی نصیحت کریں جس طرح آپ مردوں کو نصیحت کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر کی جگہ متعین کر دی، وقت بھی متعین کر دیا، پھر متعین وقت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کے اندر جاتے تھے، عورتیں پہلے سے جمع ہو چکی ہوتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو تعلیم دیتے تھے۔ معلم اور مربی جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ گھریلو خواتین کی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام کرے، پردے کے پیچھے سے، اگر دوسرے گھروں کی یعنی غیر محرم عورتیں ہوں تو اس طرح پردے کے پیچھے سے ان کی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر بھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے تھے، بلکہ مسجد تو تعلیم و تربیت کا مرکز ہی تھا، وہیں پر سب سے زیادہ تعلیم و تربیت کا کام ہوتا تھا، اور مسجد سے نکل کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے تھے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسجد سے نکل رہے تھے، بالکل مسجد کی چوکھٹ پہ ایک اعرابی بدو آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ متی الساعہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تھے، ہو سکتا ہے نماز پڑھ کے آپ جا رہے ہوں، ہو سکتا ہے مسجد کے اندر نماز کے بعد آپ نے درس بھی ارشاد فرمایا ہو، تعلیم و تربیت کا آپ نے وہاں مسجد کے اندر بھی اہتمام کیا ہو، آپ نکل رہے ہیں، مسجد کی چوکھٹ پہ ایک بندہ آ جاتا ہے اور وہ دیہاتی، وہ کہتے جی متی الساعہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کو اگنور کیا، نظر انداز کیا، کیونکہ اس سوال کا جواب جاننے کی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا کہ قیامت کب آئے گی، اور ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں تھا کہ قیامت کب آئے گی، چنانچہ آپ نے وہ بات ارشاد فرمائی جو اس کے لیے نفع مند ہو سکتی تھی، فائدہ مند ہو سکتی تھی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بتلاؤ ما عدت لہا، جس قیامت کے بارے میں تم مجھ سے سوال کر رہے ہو اس کے لیے تم نے تیاری کیا کی ہے؟ تو وہ بندہ خاموش ہو گیا، لیکن خاموش رہنے کے کچھ دیر بعد کہنے لگا واللہ ما اعددت لها کبیر صیام ولا صلاة ولا صدقہ، اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں نے قیامت کے لیے نہ تو کوئی بہت زیادہ نمازیں پڑھ رکھی ہیں، نہ بہت زیادہ روزے رکھے ہوئے ہیں، نہ ہی بہت زیادہ کوئی صدقہ خیرات کر رکھا ہے، بلکہ میں تو ولاکنی احب اللہ ورسولہ، میں تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت مع من احببت، کہ تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو، یعنی اگر تمہیں اللہ کے ساتھ محبت ہے اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے تو پھر کل قیامت کے دن تم اللہ رب العزت کی رحمت کو ضرور حاصل کر سکو گے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا کہ انت مع من احببت، قیامت کے دن تم اس کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ تمہاری محبت ہوگی، تو ہم آپ کا یہ فرمان سن کر بہت خوش ہوئے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی کوئی بہت زیادہ نمازیں نہیں پڑھ رکھی تھیں، بہت زیادہ کوئی نیکیاں نہیں کما رکھی تھیں، لیکن میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا تھا
ابو بکر و عمر سے محبت کرتا تھا، تو مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت مجھے انہی کے ساتھ ہی قیامت کے دن جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ میرے بھائیو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ پہ جہاں بھی آپ کو موقع ملتا، سفر میں، حضر میں، گھر میں، مسجد سے باہر، بازار میں، جہاں بھی آپ کو موقع ملتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے تھے۔ ویسے تو میرے پاس میرے بھائیو بہت ساری چیزیں ہیں بیان کرنے کو، لیکن جی خلاصہ جی اچھا جی، تو بس ایک دو باتیں انشاءاللہ کر کے میں ایک دو پوائنٹ ذکر کر کے میں اپنا درس ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم و تربیت کے جو طریقے ہیں ان میں ایک یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ پیش کرتے تھے تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے ہوئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پہ عمل کر کے دکھلاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات سے منع کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خود بھی اجتناب اور پرہیز کیا کرتے تھے۔ اور بعض اعمال ایسے ہوتے کہ جن کو پریکٹیکلی دکھانا ضروری ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی یعنی عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے تھے۔ مثال کے طور پر وضو کا طریقہ، مثال کے طور پر تیمم کا طریقہ ہے، اسی طرح نماز پڑھنے کے مکمل احکام جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر سکھلائے اپنے شاگردوں کو، اپنے صحابہ کرام کو۔ اور آپ یہ ارشاد فرماتے تھے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طرح پڑھا کرو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اسی طرح آپ نے حج کر کے دکھلایا، اور آپ فرماتے تھے حج کے دوران بھی لتأخذوا عنی مناسککم، کہ تم مجھ سے حج کے احکامات سیکھ لو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد میری تم سے ملاقات نہ ہو سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی ارشاد فرماتے آپ اس میں عملی نمونہ بھی پیش کرتے تھے۔ تو ایک معلم اور ایک مربی کا یہ فرض ہے کہ وہ جب تعلیم و تربیت کے میدان میں وہ کوئی بات کرے، تلقین کرے، کسی بات سے منع کرے، تو خود بھی ان باتوں پہ عمل کرے اور بہترین نمونہ پیش کرے۔ اس کے ساتھ کیا ہوگا، جن کی وہ تعلیم و تربیت کرنے کا ذمہ دار ہے یا جن کی تعلیم و تربیت کرتا ہے ان پر اس کی تعلیم و تربیت کا اثر بھی ہوگا۔ ورنہ اگر یہ اس کے برعکس کرے گا، نیکی کا حکم دے گا، اپنے آپ خود وہ اس پہ عمل نہیں کرے گا، برائی سے منع کرے گا لیکن خود اس برائی کا ارتکاب کرے گا، تو پھر اس کی تعلیم و تربیت کا قطعی طور پر کوئی اثر نہیں ہوگا، جیسا کہ آج کل اکثر یہی صورت نظر آتی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم و تربیت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ آپ ایک بات کو بار بار ریپیٹ کرتے تھے، بعض اوقات 2 مرتبہ، بعض اوقات 3 مرتبہ، بعض اوقات اس سے بھی زیادہ مرتبہ ایک ہی بات کو ایک ہی مجلس کے اندر کئی مرتبہ آپ دہراتے تھے۔ اس کا ظاہر اثر ہوتا تھا، جیسا کہ اس حدیث کے اندر ہے کہ آپ نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم۔ پھر آپ نے فرمایا کہ الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، اور پھر والدین کی نافرمانی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے سہارا لیا ہوا تھا، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ فرمانے لگے الا وقول الزور، الا وشہادت الزور، الا وقول الزور، الا وشہادت الزور۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ نے اتنی مرتبہ اس بات کو بار بار ریپیٹ کیا، دہرایا، کہ ہم یہ کہنے لگے کہ کاش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں۔ یعنی اس بات کو بار بار دہرانے کا اتنا اثر ہو رہا تھا صحابہ کرام پر کہ صحابہ کرام خوف زدہ ہو گئے اور وہ تمنا کرنے لگے کہ کاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات معلم اور مربی کو ایک ہی بات کو بار بار دہرانا پڑتا ہے، ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، تاکہ اس کی بات جو ہے وہ سننے والے لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے اور وہ ذہن نشین کر لیں اس بات کو۔ اس کا یقینی طور پر بہت ہی اثر ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، میرے پاس وقت ختم ہو گیا، لیکن میرا یہ آدھا موضوع ابھی مکمل ہوا تھا، آدھا موضوع ابھی بھی باقی ہے، لیکن میں اپنا درس ختم کرتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے میرے عزیز بھائیو، جو لوگ لیٹ آئے ہیں، بلکہ میں اپنے لیٹ آنے والے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ جلدی تشریف لایا کریں، تاکہ شروع سے جو دروس ہوں ان دروس سے آپ استفادہ بھی کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ آخر میں آتے ہیں، آخری 5-10 منٹ میں یا 15-20 منٹ کے اندر، تو اس سے پہلے جو کچھ بیان کیا جا چکا ہوتا ہے، بیان کرنے والا کوئی بھی ہو، تو اس سے یقینی طور پر بعد میں آنے والے لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ٹائم پہ آیا کریں، بر وقت تشریف لایا کریں، تاکہ ہم بر وقت پروگرام شروع کر کے بر وقت ختم کر سکیں۔
تو آج کے میرے درس کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین معلم اور مربی تھے، اور سب سے افضل، سب سے بہتر معلم اور مربی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت کے جو مختلف انداز اختیار کیے، ہم سب کو وہ مختلف انداز جو ہیں، مختلف طریقے وہ سیکھنے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم میں سے ہر شخص معلم اور مربی ہے، یعنی کم از کم ہم اپنے گھر والوں کے معلم اور مربی تو ہیں نا، باقیوں کے اگر معلم و مربی نہ بھی ہوں تو ہم کم از کم اپنے گھر والوں کے ذمہ دار ہیں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تو لہٰذا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیم و تربیت کے طریقے ہیں ان کو سیکھیں، اور ان کی روشنی کے اندر ہم تعلیم و تربیت کے اہتمام کریں، اپنے گھروں کے اندر بھی، اسکولوں کے اندر بھی، مساجد کے اندر بھی، اپنی کمپنیوں کے اندر بھی، اپنے آفس کے اندر بھی تعلیم و تربیت کے مختلف جو طور طریقے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی روشنی میں اگر ہم تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں گے تو یقیناً اس کا اثر بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ میں نے جو کچھ عرض کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں ہمارے اندر شوق اور ذوق پیدا کرے کہ ہم اللہ کے دین کا علم حاصل کریں، اور پھر دین کا علم حاصل کر کے کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کریں۔ ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔